इस बार आपने फॉर्म 43 का बंदोबस्त और मिलकर वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। बिलावल भुट्टो का गिलगित में आखिरी इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, पंजाब के हक का तहफ़्फ़ुज़ न करने वाले यहाँ कौन सा हक दिलवाएंगे। बाकी जमातों की जीबी की आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं। 90 की दहाई के सियासतदान को मालूम ही नहीं, सड़कों की कनेक्टिविटी से ज्यादा डिजिटल कनेक्टिविटी अहम है। जीबी के हर गांव में डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचानी है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म होने में 2 घंटे रह गए। कानून साज असेंबली की नशिस्तों के लिए पोलिंग इतवार को होगी। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की 24 जनरल नशिस्तों पर 396 उम्मीदवार मैदान में हैं। और आजाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की 9 जून को एहतजाज की कॉल। रियासत में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस आज रात 11:30 बजे बंद करने के अहकामात। सर्विस 12 जून तक बंद रहेगी। सियाहत और दीगर मकासद के लिए आने वाले अफराद के लिए हुकूमत आजाद कश्मीर ने एडवाइजरी जारी कर दी। 20 जून तक आजाद कश्मीर के सफर से गुरेज की अपील। तर्जुमान वजीर आजम आजाद कश्मीर शौकत जावेद मीर का कहना है, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते। आजाद कश्मीर में अमन पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। वफाक में इत्तेहादी जीबी में आमने सामने। गिलगित इलेक्शन में कराची और लाहौर के मवाज़ने। ख्वाजा साद रफीक ने गिलगित वालों से पूछ लिया, क्या आप इस हसीन शहर को भी कराची की तरह खंडर देखना चाहते हैं? रियासती इदारों पर हमले करने वाले या पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले आपके मसाइल हल नहीं कर सकते। हमें कामयाब करेंगे तो खित्ते की आवाम की पसमानदगी दूर करेंगे। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, गिलगित के आवाम फैसला करें, अपने इलाके को कराची बनाना है या लाहौर। इख्तियार वली बोले, हमारे इत्तेहादियों से कहें अस्पताल नहीं, सड़कें खराब हैं। वो एक बात कहते हैं, जब ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है। कराची पूरे पाकिस्तान को चलाता है, इसका मवाजना लाहौर से ना किया जाए। चाहता हूं हुंजा भी कराची जैसा बने और कराची की तरह पाकिस्तान की खिदमत करे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का रद्द-ए-अमल। कहा, सिंध में सैलाब की तबाहकारियों के दौरान क़यादत अवाम के साथ नजर आई, जबकि मुश्किल हालात में नून लीग के वुज़रा नजर नहीं आते। मेयर सखर अरसलान शेख का कहना था, कैप्टन सफ्दर ने सिंध की सकाफत पर हमला किया। अपने बयान पर वो आवाम से माफी मांगे। कैप्टन सफ्दर सिंध के अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आकर यहाँ लोगों से पानी और बिजली के मसाइल सुने। मुज़ाकरात में हुकूमत की संजीदा कोशिशों के बावजूद एक्शन कमेटी की हठधर्मी। क्या ज्वाइंट एक्शन कमेटी एहतजाज के जरिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है? अवामी मसाइल के हल की आड़ में इंतशारी सियासत का क्या मकसद है? हठधर्मी से अमनो अमान खराब करने की कोशिश की गई तो कानून के मुताबिक कार्रवाई नागुज़ीर होगी। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, तशद्दुद, बल्बे, मार्च या हमला आवर जत्थों की मदद से आईनी तरमीम नहीं हो सकती। उसके लिए असेंबली का रास्ता चुनना होगा। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पैगाम में कहा, आजाद कश्मीर इंतखाबात से पहले 12 नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा इंतखाबी अमल सबूताज करने की कोशिश है। इलेक्शन से पहले एक्शन कमेटी का ये गैर आईनी मुतालबा ब्लैक मेलिंग के जुमरे में आता है। शहीद मकबूल भट्ट ने भी मुहाजिर नशिस्त पर इलेक्शन लड़ा था। मकबूजा कश्मीर, आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीरी एक है, कोई तफरीक नहीं। आजाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात 27 जुलाई को होंगे। कागजात नामजदगी 9 से 19 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। आजाद जम्मू कश्मीर में तमाम तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। इंतखाबात फौज की निगरानी में होंगे। रेंजर्स भी तलब कर ली गई। इस्लामाबाद के इंतजामी ढांचे में तब्दीली की तैयारी। अलग कानून साज असेंबली तश्कील देने का फैसला। इस्लामाबाद असेंबली 20 से 30 अरकान पर मुश्तमिल होगी। सेक्रेटरीट भी अलग होगा। असेंबली अरकान बराह रास्त इंतखाब के जरिए चुने जाएंगे। एहसन इकबाल, राना सना, तारिक फजल चौधरी, मुसद्दिक मलिक पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी ने वजीर आजम को रिपोर्ट पेश कर दी। जराये के मुताबिक CDA समेत इस्लामाबाद के तरक्याती और इंतजामी अमूर असेंबली के जरिए निपटाए जाएंगे। हुकूमत ने छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स टैक्स की मुतारिफ करा दी।
سالانہ 20 کروڑ روپے کا کاروبار کرنے والا دکاندار 1% فکس ٹیکس ادا کرے گا۔ FDR پلیٹ بھی ملے گی جس پر لکھا ہوگا یہ دکاندار فرض شناس ٹیکس پیئر ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں معاشی ترقی جاری رکھنے کے لیے قومی آمدنی کو محفوظ بنانا لازمی ہے۔ ٹیکس نظام میں بہتری کے لیے AI ٹیکنالوجی کا بل اگلے ہفتے ایوان میں پیش ہوگا۔ اظہر کیانی نے بتایا QR کوڈ سکین کرنے کے بعد اگر ریکارڈ درست ثابت ہوتا ہے تو FDR افسر کو دکان کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بجٹ پر اتفاق رائے کے لیے حکومت کا PP کے سینئر قائدین سے رابطہ، بلاول بھٹو سے قبل از وقت اسلام آباد واپسی کی درخواست۔ ذرائع کا کہنا ہے سینئر پارٹی قائدین نے بلاول بھٹو کو حکومت کا پیغام پہنچایا۔ بلاول بھٹو نے دورہ گلگت بلتستان قبل از وقت ختم کرنے سے معذرت کر لی۔ بلاول بھٹو گلگت بلتستان کا دورہ شیڈول کے مطابق مکمل کریں گے۔ بلاول بھٹو کی اسلام آباد واپسی کے لیے 6 اور 7 جون کی ٹکٹس بک ہیں۔ اسلام آباد واپسی پر حکومت سے خود مذاکرات کریں گے۔ بلاول بھٹو کی وزیر اعظم اسحاق ڈار وزیر خزانہ سے ملاقات کا امکان۔ توقع تھی آج بجٹ پیش ہوگا لیکن حکومت معاملات مینج نہیں کر سکی۔ حکومت نے عوام کا معاشی طور پر قتل عام کیا ہے۔ PTI رہنما اسد کیسر کہتے ہیں NFC شیئر میں منمانی کی جا رہی ہے۔ صوبے ذاتی فنڈ سے ملازمین کو تنخواہیں دے رہے ہیں۔ تیمور سلیم جھگڑا کا کہنا تھا 4 سال سے مسلط نظام نے پاکستانیوں کا بیڑا غرق کر دیا، کسی شعبے میں اصلاحات نہیں کی گئی۔ حکومت نہ اپنے اخراجات کم کر سکتی ہے نہ ہی ٹیکس چوری ختم کر سکتی ہے۔ IMF کا اسٹیشنری پر 10% سیلز ٹیکس کی رعایت ختم کرنے کا مطالبہ، 1 جولائی سے اسٹیشنری آئٹمز پر سیلز ٹیکس 18% کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق حکومت کا فائنانس بل 2026 میں اسٹیشنری پر سیلز ٹیکس 10 سے بڑھا کر 18% کرنے پر غور۔ کاپیاں، رجسٹر، قلم، پینسل اور دیگر تعلیمی اور دفتری سامان کی قیمتوں میں اضافے کا امکان۔ نجی نیوز چینل پر محسن بیگ کا وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے خلاف متنازع بیان نشر کرنے پر پیمرا کا نجی ٹی وی چینل کو شو کاز نوٹس جاری۔ نوٹس میں کہا گیا کہ متنازع بیان نشر کرنے پر نجی چینل کے خلاف کیوں نہ کارروائی کی جائے۔ نجی چینل کی اینکر کی وضاحت، ٹویٹ میں لکھا ٹی وی چینل پر یہ مواد کبھی آن ایئر نہیں کیا گیا، احتیاط سے کام لیا گیا تھا۔ ایران سے ڈیل کیے بغیر بھی افزودہ یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے، ہم اسے ابھی حاصل کر سکتے ہیں، مجھے نہیں لگتا وہ ہمیں روک سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کی جانب سے امریکی فوج پر حملہ جنگ کے دوبارہ آغاز کا جواز بن سکتا ہے۔ ایک سوال پر ٹرمپ نے کہا آپ جلد جان جائیں گے ایران کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر سے نہیں ملنا چاہتا، لیکن اگر معاہدہ ہو جائے تو ملاقات ممکن ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے صدر ٹرمپ کے سپریم لیڈر سے ملاقات سے متعلق بیان پر کہا ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے، ہم حقیقی دنیا میں رہتے ہیں، سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر سپریم لیڈر منظر عام پر نہیں آتے، ہم ان سے رابطے میں رہتے ہیں اور ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ مجوزہ معاہدے کے مسودے میں بعض نکات اب بھی وضاحت طلب ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں امریکی صدر ایران پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ تہران ان کی شرائط قبول کر لے۔ ایران کی پیش کی گئی شرائط کو غیر واضح اور مبہم رکھا جا رہا ہے۔ کسی بھی حتمی معاہدے تک پہنچنے سے قبل تمام متنازع اور غیر واضح نکات کی مکمل وضاحت ناگزیر ہے تاکہ فریقین کے درمیان پائیدار اور قابل قبول سمجھوتہ ممکن بنایا جا سکے۔ پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ، گولہ بارود، دیسی ساختہ بم اور گاڑی برآمد۔ ISPR کے مطابق فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ کسی بھی ممکنہ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا حکومت دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔
پاکستان کی آزاد اور خود مختار پالیسی کی بین الاقوامی سطح پر تصدیق ہو گئی۔ روسی صدر نے بھارت کو آئینہ دکھا دیا۔ پاکستان کے چین کے زیر اثر ہونے کے الزام پر بھارتی صحافی کی طبیعت صاف کر دی۔ کہا پاکستان بڑا خود مختار ملک ہے، کسی کے تابع نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو مکمل طور پر چین کے کنٹرول میں ہے۔ چین سے تو ہر ملک ہی تعلقات بڑھا رہا ہے۔ بھارت نے ٹیرف لگائے اور امریکہ میں کسی کو بتایا تک نہیں۔ بھارت نے برسوں امریکہ کا فائدہ اٹھایا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں میرے دور اقتدار سے پہلے بھارت نے امریکی مصنوعات پر خوب ٹیرف وصول کیا۔ اس وقت امریکہ میں بے وقوف لوگ بیٹھے تھے، اس لیے بھارت نے فائدہ اٹھایا۔ اب ہم نے بھارت پر ٹیرف لگا کر پیسے کمائے۔ کراچی دل کے مریضوں کا شہر بننے لگا۔ روزانہ 103 افراد کو دل کا دورہ پڑتا ہے، جن میں 10 مریضوں کی عمر 40 سال سے کم اور 2 مریض 30 سال سے کم عمر کے ہیں۔ طبہ ہارٹ انسٹی ٹیوٹ کی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ شہر قائد میں صرف 2025 میں 74,347 افراد کو دل کا دورہ پڑا۔ 10 پاکستانی شہریوں کو 45 دن سے صومالیہ کے قریب بحری قزاقوں نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ اہل خانہ سخت پریشان اور پیاروں کی سلامتی کے لیے فکر مند ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ایکس پر بیان، لکھا حکومت اس معاملے کی سنجیدگی کو سمجھے، پاکستانی شہریوں کی بحفاظت اور جلد واپسی یقینی بنائے۔ یرغمالیوں نے اہل خانہ کو بتایا کہ انہیں پینے کے لیے زنگ آلود پانی دیا جا رہا ہے، زندگیاں خطرے میں ہیں، حکومت کو فوری اور مؤثر قدم اٹھانا چاہیے۔ کوکین ڈیلر انمول پنکی کے خلاف قتل اور منشیات کے ساتھ مقدمات کی سماعت۔ کراچی کی مقامی عدالت کا چالان پیش نہ کرنے پر تفتیشی افسران پر برہمی کا اظہار، پیر تک مقدمات کا چالان پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے قتل کیس کے مدعی کو دفعہ 164 کا بیان قلم بند کرنے کے لیے پیر کو طلب کر لیا۔ تھانہ گارڈن میں درج منشیات کے مقدمے میں ملزمہ کے سہولت کار سہیل الرحمان اور ذیشان کی درخواست ضمانت پر فیصلہ مؤخر۔ سیشن کورٹ جنوبی کا پولیس کو آئندہ ہفتے مقدمے کا چالان لازمی پیش کرنے کا حکم۔ لیگی ایم پی اے ثاقب چدھڑ کے خلاف اداکارہ مومنہ اقبال کو ہراساں کرنے کا مقدمہ درج۔ مقدمہ این سی سی آئی اے میں پیکا ایکٹ کے تحت درج کیا گیا۔ ملزم نے عبوری ضمانت کرا لی۔ سیشن عدالت لاہور نے پولیس کو 24 جون تک ثاقب چدھڑ کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی گلگت بلتستان کے ننھے یوٹیوبر اور اے آر وائی ڈیجیٹل کے معروف پروگرام شان رمضان کے خصوصی مہمان شیراز اور اس کی بہن مسکان سے دلچسپ ملاقات۔ دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ بلاول نے شیراز سے کہا میں کراچی سے بیٹھ کر بھی آپ کو فالو کرتا ہوں۔ شیراز کی گلگت بلتستان میں کی جانے والی فلاحی کاوشوں کو بھی بھرپور سراہا۔ پاکستان جونیئر ٹیم انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ کے فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گئی۔ سیمی فائنل میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سنسنی خیز مقابلہ ہوا۔ تیسرے کوارٹر تک قومی ٹیم کو برتری حاصل تھی، لیکن آخری کوارٹر میں بھارت نے 3 گول کر کے میچ اپنے نام کر لیا۔ پاکستان نے پہلی بار آسٹریلیا کو لگاتار 3 ون ڈے سیریز ہرا دی۔ قذافی اسٹیڈیم میں فیصلہ کن میچ لو سکورنگ تھرلر ثابت ہوا۔ 158 رنز کا ہدف شاہینوں نے 49 گیند پہلے حاصل کیا۔ بابر اعظم 40، شاداب خان نے 19 رنز کی ذمہ دارانہ اننگز کھیلی۔ معاذ صداقت نے 27 اور عبدالصمد نے 18 رنز کا حصہ ڈالا۔ آسٹریلوی ٹیم پہلے کھیل کر پاکستانی سرزمین پر اپنے کم ترین ٹوٹل پر آؤٹ ہوئی۔ کپتان شاہین آفریدی 3 وکٹوں پر پلیئر آف دی میچ، عرفات منہاج سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ قومی ٹیم کے کپتان شاہین آفریدی کا کہنا تھا بلے بازوں کے لیے کنڈیشن آسان نہیں تھی، کامیابی میں پوری ٹیم نے اپنا حصہ ڈالا۔ اور منی برازیل کا شانی سعودی فٹ بال ٹیم کا دیوانہ۔ لیاری میں فٹ بال لورز کی کمی نہیں، لیکن شاہ مراد عرف شانی تھوڑا الگ ہے، جس کا دل صرف سعودی فٹ بال ٹیم کے لیے دھڑکتا ہے۔ شانی نے سعودی ٹیم کی جرسیاں جھنڈے جمع کر رکھے ہیں۔ 2022 میں ارجنٹینا کو اپ سیٹ کرنے والے گرین فالکنز نے شانی کو اس مرتبہ بھی بڑی امیدیں دلائی ہیں۔